بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ڈی ایچ اے فیز 4 ڈبل بی بلاک کے اندر امریکن انٹرنیشنل اسکول کے اندر لڑکیوں کی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ 3 لڑکیاں ایک لڑکی کو نیچے لے کے تشدد صرف اس لیے کر رہی ہیں کہ اس لڑکی نے ان کے پیرنٹس کو کیوں بتایا کہ وہ ڈرگز یوز کرتی ہیں، اور وہ اس کے ساتھ پارٹی کیوں نہیں بنی، اور اس کو وہ ان لڑکیوں کو وہ منع کیوں کرتی ہے۔ تو یعنی یہ جو سارا ان کا تنازع کھڑا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے تنازع کھڑا ہوا ہے کہ ڈرگز کا وہ یوزیج کرتی ہیں، اور وہ جو نیچے وہ جو علیحا لڑکی ہے اس کو دبا کے جو مار رہی ہیں، وہ صرف اس لیے مار رہی ہیں کہ وہ ان کو منع کر رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ ابیوسو لینگویج بھی یوز کر رہی ہیں لڑکیاں، اور کچھ لڑکیاں اس کی ویڈیو بھی بنا رہی ہیں لڑکیاں، اور پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر لڑکے بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ یہ ساری ویڈیو بنا رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ وائرل ہوا ہے۔ اور یہ سارا معاملہ ہے کیا یہ کوئی آئسولیٹڈ ایک معاملہ ہے؟ کیا یہ صرف امریکن انٹرنیشنل اسکول میں ہو رہا ہے یا اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو دیگ میں سے صرف ایک دانہ ہے۔ جتنے ہمارے ایلیٹ کے یہ جو پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے اندر یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے، اور یہ آج سے نہیں، پچھلے کتنے سالوں سے، اور یہ عشروں کی بات کریں تو یہ عشروں سے یہ چیز چل رہی ہے۔ اور ایک این جی او نے یہ رپورٹ بھی دیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو کیپٹل سٹی آف پاکستان ہے، اس کے اندر جو ڈرگز یوز کرتے ہیں ایجوکیشنل پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ، ان کے جو طلبہ کی تعداد ہے وہ 53% ہے، کہ 53% طلبہ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں میل فیمیل، وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں، اور یہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کتنی اور جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے، جو ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں، جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ ڈرگز لیتے ہیں۔ ابھی پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈرگز یوز کیوں کرتے ہیں۔ ڈرگ یوز اس لیے کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے اوپر جو وہ دوسرے ان کے ساتھی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں، ان کا پریشر ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی یوز کر رہے ہیں اس لیے تم بھی یوز کرو۔ جو یوز نہیں کرتا اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ریڈیکیول کرتے ہیں، بعض اوقات ہیومیلیٹ بھی کرتے ہیں، سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو پارٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ یہ جو لاہور والا وقوع ہوا ہے، یہ امریکن انٹرنیشنل اسکول والا، تو ایک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا پیئر گروپ ہوتا ہے اس کا پریشر ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ڈرگز کا یوزیج ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو نگلیکٹ جب کیا جاتا ہے نا، گھر سے، گھر کا انوائرمنٹ، اسکول کی بھی اتنی زیادہ کنیکٹیوٹی کو نہیں ہوتی، تو وہ اس نگلیکٹ والے ایٹیٹیوڈ میں بھی بچے اس طرف جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچے یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈرگز کو، مختلف طرح کی ڈرگز ہیں، اس کو جب یہ یوز کرتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ڈرگز یوز کر رہے ہیں، اٹ ہیلپس می فوکس، کہ اس سے میں بڑا کنسنٹریٹ کر پاتا ہوں، میں آئی ریچ ایٹ اے ڈگری آف فوکس اینڈ کانسنٹریشن، میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کر پاتا ہوں کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ اس سے میرا نا اٹ گیٹس می ہیلپ موڈ اپ، کہ اس سے میرا جو موڈ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ان کے پاس لاجک ہوتی ہے مختلف طرح کی۔ اور ایک اور بات سن لیں، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو پرائیویٹ ہیں پرٹیکولرلی، اس کے اندر یہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی جو روک ٹوک ہے وہ کوئی نہیں ہوتی۔ جو پرائیویٹ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے اندر، ان کا جو بنیادی آبجیکٹیو ہے وہ ڈسپنسیشن آف نالج اینڈ ایجوکیشن اور اینڈ گرومنگ نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ کاروبار کرتے ہیں۔ ان کا یہ ایک بزنس ہے، ایک تجارت ہے، اس سے ان کا مقصد پیسے اکٹھے کرنا ہوتا ہے۔ بنیادی آبجیکٹیو یہ ہے، تعلیم دینا ان کا سیکنڈری آبجیکٹیو ہوتا ہے، بنیادی طور پہ یہ ان کا کمرشل وینچر ہے۔ تو یہ جو بڑے جو چینز ہیں سکولز کی، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئیں، بھاری بھرکم اتنی فیسیں ہوتی ہیں ان کی، اور یہ اسٹوڈنٹ کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے، یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے اسکول کی، اور ٹیچرز کے اوپر بھی دباؤ ہوتا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو
کسی طریقے سے ڈسٹرب نہیں کرنا اور اس لیول پہ نہیں لے کے آنا کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کی شکایت کرے. جب اسٹوڈنٹ کو اس طرح کا ماحول ہو کہ اس کو پورے انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے, ٹیچر بھی کوئی نہیں بات کر سکتا, اگر کوئی ٹیچر بات کرے گا اسٹوڈنٹ اس کی جا کے شکایت لگائے گا, اور سم ٹائم اسٹوڈنٹ کی شکایت کے اوپر ٹیچر کو بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے بھی یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ بے باک ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ لک اوور کر جاتے ہیں کہ یار ہمیں کیا لینا, اگر ہم ان کی شکایت کریں گے, اگر کوئی لڑکی لڑکا اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور کوئی ڈرگز لے رہے ہیں, کوئی اور طرح کی ایکٹیویٹی میں وہ انوالوڈ ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی پھر آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے, مینجمنٹ کو بھی ضرورت نہیں ہے, تو پھر کون ان کو روکے گا؟ ہو ول بیل دا کیٹ؟ اور اگر اسٹوڈنٹس کو آپ سختی نہیں کریں گے اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو, تو یہ درست کیسے ہوں گے؟ تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے ایجوکیشنل جو ایلیٹ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں کہ اس وجہ سے بھی بچے سمجھ جاتے ہیں, جو بہت پریشانی کی بات ہے. دیکھیں سارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ واضح و نصیحت سے ٹھیک نہیں ہوتے, گپ شپ سے ٹھیک نہیں ہوتے, آپ ان کے سامنے بڑا کوئی کوالٹی وہ ایک اپنا کنڈکٹ پیش کریں اس سے ٹھیک نہیں ہوتے. سم ٹائم اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ کے ساتھ سختی کرنی ضروری ہوتی ہے, بیکاز اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ. تو کچھ کے خلاف آپ کو کیا کہتے ہیں کہ راڈ استعمال کرنا ہوتا ہے, ہلکی سی سختی کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ دوسروں کو خراب نہ کر دیں. تو یہ جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, یہ جو ایلوپمنٹ ہوتی ہے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اور یہ ڈرگز کے یوزیج کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہوتا جا رہا ہے, اور کیا نسل ایک پیدا ہو رہی ہے. جیسے میں یہ بڑا ہی کوئی اتنا کوئی شاندار وہ یہ تو جملہ نہیں اکبر الہ آبادی کا کہ میں بول سکوں کہ اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دو کہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یعنی یہ ڈرگز یوز کرتے ہیں, یہ کرائم ہوتا ہے. یونیورسٹی کے اندر ڈرگز کی ایک یوزیج کی ایک اور بھی وجہ ہے. آپ کو میں ڈرگز یوزیج کی ایک اور بھی وجہ یہ بتا دوں کہ بعض اوقات یہ اس لیے بھی یہ ڈرگز کو یوز کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو یہ ڈیزائر ٹو بی دیم سیلوز, اپنے آپ کو بہت ہی اپنے میں ہی اپنے آپ کو بہت بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس وجہ سے بھی یہ ڈرگز یوز کرتے ہیں. سوشل میڈیا بھی ڈرگز کے یوزیج کی بڑی وجہ ہے. لوگ پوسٹ لگاتے ہیں میں شیشہ پی رہا ہوں, میں پارٹی کے اندر گیا ہوا ہوں, یہ فلاں انڈیویجول ہائی ہو گیا ہے, ہم پارٹی میں جاتے ہیں بہت ہی انجوائے کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک نسل پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات ڈرگز کے یوزیج کی ون آف دا ریزنز از دس کہ آپ جو لذت شہوت ہے اس کے لیے بھی یہ کرتے ہیں. اور یہ جو جتنی چیزیں یہ ہو رہی ہیں اس سے کیا کوئی کیا کہتے ہیں آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ کوئی نہ تعلیم ہے نہ کوئی تربیت ہے. تو اس کی جو روک تھام ہے, روک تھام کے لیے بہت ہی میئرز لینا ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی ایک آپ نے ڈے سیلیبریٹ کر لیا, جیسے 26 جون کا دن ہے, اقوام متحدہ نے رکھا ہوا ہے ڈرگز کے خلاف سیلیبریٹ کرتا ہے یہ اس ڈے کو. اس کے لیے میئرز لینا ہوں گے, پوری کمپریہنسو اسٹڈی از ریکوائرڈ. اور اس کے لیے جو جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ اسکولز ہیں, ایلیٹ کے پرٹیکولر اسکولز کی میں بات کر رہا ہوں, یہ جو یونیورسٹیز ہیں, یہ جو کالجز ہیں, اس کے اندر یہ بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہاسٹلز کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ نے روکنے کے لیے ایک تو ڈسپلن کو آپ ٹائٹ کریں, اور دوسرا یہ کوئی لوگ تو دے کے جاتے ہیں نا ادھر یہ جو ڈرگز ہیں, مختلف طرح کی ڈرگز, تو آپ اس کے اوپر نظر رکھیں. کوئی انوالوڈ پایا جاتا ہے اسٹوڈنٹ, اس کو کیا کہتے ہیں پنش کریں تاکہ دوسروں کو اس سے سبق حاصل ہو. اور اس کے علاوہ جو حکومتی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جو ANF والے ہیں ان کو بھی چاہیے, یہ جتنا ڈرگز کا دھندہ ہو رہا ہے اور لوگ ادھر سے پاکستان سے انڈیا سے یہ ڈرگز آتی ہیں, یہ کتنا کاروبار ہوتا ہے بارڈر بیلٹ کے اوپر, سمگلنگ ہوتی ہے, ابھی ڈرونز یوز ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور یہ ڈرگز کہیں سے تو آتی ہیں, افغانستان سے آتی ہیں, جدھر سے بھی آتی ہیں. اس کے اوپر بڑے اسٹریٹجک لیول پہ بھی بات ہونی چاہیے. اور اسکولوں کالجوں کے اندر یہ اشروں سے چیزیں ہو رہی ہیں, اور کتنے ہی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے اندر, جن کی ہاسٹلز کے اندر اس کے علاوہ اور کتنی خرافات پائی جاتی ہیں. اگر یہ اس طرح کی
آپ داغی قسم کی نسل کو پیدا کریں گے، یہ جو یوتھ ہے جس نے آ کے ملک کا مستقبل سنبھالنا ہے، وہی نشئی قسم کی ایک آپ کی نسل ہوگی، تو آگے جا کے ملک کو یہ کیا سنبھالیں گے؟ تو اس کے لیے وہ تو جتنے کے قصوروار ہیں وہ ہیں، اس سے زیادہ قصوروار وہ ہیں جو ان اداروں کو چلا رہے ہیں اور جو ملک کو چلا رہے، انہوں نے اس طرح کا ڈسپلن نافذ کرنا ہے کہ ان کی ایکسیس ہی نہ ہو ان چیزوں پہ، اور جو کوئی پھر جائے بھی تو اس کو آپ پنش کریں اور اس سے ایک صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی ایک کنسرن والی بات ہے جو لاہور کے اس انٹرنیشنل اسکول کے اندر ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے مستقبل کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو ایجوکیشنسٹ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں اور پیرنٹس ہیں اور سوسائٹی ایٹ لارج ہے، اس کو سوچنا ہوگا تاکہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اس چیز سے بچ سکے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔